سنتے ہی یہ خیبر کانپ جاتا ہے۔ نبی نے جس کو پکارا تھا جنگ خیبر میں، اسی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ صلوات۔ عزیزان محترم، ہم نے سبیل الہی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے کہ حبیب سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین خدا کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، یہ تمہارا رب اعلیٰ وہی ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا اور اسے اس کی ضرورتوں کے مطابق عطا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور ہر چیز کے لیے ایک تقدیر معین کی اور ہر چیز کی ہدایت کی۔ یہ تمہارا اللہ وہی ہے جو چارے کو پیدا کرتا ہے، پھل پھول سبزی نباتات چارہ۔ اخرج المرعی، اس نے چارہ پیدا کیا، فجعلہ غثاء احوی، اور اسے پھر بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہیں وہ آیات جن کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے۔ عنوان ہے سبیل الہی۔ تو بھائی آرام سے سننا، اس لیے کہ میں پہلے دن سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہے جو تمہیں کسی ایک مرحلے تک لے جائے گا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 2 دن بعد یاد دلانا ہجرت پہ۔ ہاں، ہجرت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا۔ اچھا کیا، لیکن اب تو اس وقت تو موضوع معین ہے، تو جب میں ہجرت کر کے اپنے گھر جاؤں گا تو پھر فون کر دیجیے گا۔
اب ہجرت تو ایک سبجیکٹ ہے، اور یقین کیجئے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، یعنی آپ 5 منٹ پہلے جو فکر رکھتے تھے ذکر حسین سن کر وہ بدل گئی، یہی تو ہجرت ہے۔ ذہن بدل رہا ہے۔ اچھا بھائی، تو اب ذرا سا تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقریر نہیں ہے، تھیسس ہے۔ کائنات کے جتنے علماء گزرے ہیں، علماء سے مراد مولوی نہیں، کائنات کو پڑھنے والے علماء، کائنات کے پڑھنے والے علماء، سائنسداں، لفظ بدل دوں میں تاکہ آسان ہو جائے، سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ چھوٹے سے ذرے سے لے کر عظیم ترین آفتاب تک جو دنیا جاری و ساری ہے وہ ایک نظام کے تحت جاری ہے، اور اس نظام کا نام ہے تقدیر و ہدایت۔ نظام کا نام کیا ہے؟ تقدیر و ہدایت، کہ کچھ چیزیں اس کائنات کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور اس کائنات کو کرنا کیا ہے یہ بھی اسے بتا دیا گیا ہے۔ تو تقدیر بھی لکھ دی، ہدایت بھی کر دی، تقدیر و ہدایت۔ اسے بڑا واضح کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے فرعون کے دربار میں، اور کہا کہ ہم رسول ہیں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس۔ اللہ نے بھیجا، رب نے۔ کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارا رب ہے کون؟ اب موسیٰ نے جواب دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کر دی۔ آرام آرام سے سنتے رہیے گا۔ تخلیق، ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کر دی، ہے نا؟ نہ معلوم سورج پتھروں پر کتنے کروڑ مرتبہ چمک چکا، لیکن ہیرا صرف ان شعاؤں کو جذب کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی اور شعاع کو جذب نہیں کرتا۔ جو کرنیں آ رہی نا سورج کی، ان کرنوں ہی سے ہیرا بنتا ہے، لیکن وہ ہر کرن کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کرن جو اس کے لیے مفید ہے اس کے مزاج میں ہدایت کر دی، اس کے مزاج میں ہدایت ڈال دی۔ پودا جب اگے گا اوپر کی طرف جائے گا، اس کے مزاج میں ڈال دیا۔ یہ فطری ہدایت ہے جو پروردگار نے پوری کائنات کی۔ پانی ہمیشہ نشیب میں بہے گا، اوپر کی طرف نہیں چڑھے گا، نشیب میں بہے گا۔ یہ ایک ہدایت ہے جو پروردگار نے کر دی۔ زمین اپنے محور پہ گردش کرتی رہے گی، گھومتی رہے گی، اور اس میں ذرہ برابر بھی تفاوت نہیں ہوگا، اس کو ہدایت کر دی۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، اس کے مزاج میں ہدایت کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک ہدایت ہے ساری مخلوقات کی، ہر مخلوق اس ہدایت میں شامل ہے۔ یہاں تک تو بات آ گئی۔ اب دوسری ہدایت، حصی ہدایت۔ حصی ہدایت کا مطلب جانتے ہو؟ حصی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ بھاگتا ہوا جانور اگر سامنے سے نہر آ جائے اس کے سامنے بھاگتے ہوئے، فوراً اس کے قدم رک جائیں گے۔ کود کیوں نہیں جاتا؟ ڈوب جائے؟ نہیں، اسے فطرت بتلا رہی ہے، اس کی حس بتلا رہی ہے کہ مجھے یہاں رک جانا چاہیے۔ ہرن نے درندے کو آتے ہوئے دیکھا، اور ہرن کے ذہن میں ایک فارمولہ بنا کہ یہ درندہ مجھے کھا جائے گا، تو درندے سے بچنے کی فکر کرے گا۔ یہ ہے اس کی حصی ہدایت۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دو ہدایتیں ہو گئیں جو جانور کی گئیں۔ اب تیسری ہدایت بتلاؤں۔ دیکھو، وقت ہمیشہ بہت کم ہوتا ہے میرے پاس،
اور میں مجبور ہوتا ہوں کہ مصائب تفصیل سے نہیں پڑھ پاتا، یہ میری مجبوری ہے۔ لیکن اب اس مجبوری کو قبول کرو، اس لیے کہ دن ایسے ہیں کہ راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو فطری ہدایت تم نے دیکھ لی، مزاج میں جو ہدایت کی تم نے دیکھ لی، حس میں جو ہدایت رکھی وہ تم نے دیکھ لی، اور ایک موروثی ہدایت ہے جانور کی۔ موروثی ہدایت کیا ہے؟ کہ ماں باپ جو کھاتے تھے وہی کھاتا ہے، اس نے غذا نہیں بدلی، جانور نے غذا نہیں بدلی، جہاں رہا کرتے تھے وہی رہتا ہے جانور، جہاں وہ سوتے جاگتے تھے وہیں سوتا بھی ہے وہیں جاگتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اپنے آباء و اجداد کے رہن سہن پہ قائم ہے، یہ اس کی موروثی ہدایت ہے۔ اس کے برعکس انسان کا رہن بدلا، سہن بدلا، انسان کی معاشرت بدلی، انسان کی سوچ بدلی، انسان کی فکر بدلی۔ اب میں موضوع سے براہ راست متصل ہو گیا، اور یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو۔ سوچ بدل گئی، کیوں بدلی؟ بھائی تم اپنے اجداد کی طرح غاروں میں کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ سوچ بدل گئی۔ سوچ کیوں بدلی؟ اس لیے کہ عقل ہے۔ تمہاری سوچ اس لیے بدلی کہ تمہارے اندر عقل پائی جاتی ہے، جانور میں عقل پائی نہیں جاتی۔ بھائی بہت توجہ رکھنا۔ تو عقل آتے ہی، جب انسان میں عقل آئی، عقل آتے ہی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ خواہش اور عقل کے تصادم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ فاسد ہو جائے، اس لیے ایک ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو عقلوں کو کنٹرول کر سکے۔ آواز دی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اپنی سبیل کی طرف، اپنے راستے کی طرف خود ہدایت کی ہے۔ اب پہنچے؟ خشک تھی نا یہ گفتگو؟ یہ اب ظاہر ہے کہ یہ میرے تھیسس کا جز ہے۔ تو اب انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی۔ ایک یہ سورہ دہر میں ہے۔ ان علینا للہدی، سورہ واللیل، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے، سورہ واللیل۔ اور سورہ بلد میں کہنے لگا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، اور بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے۔ جانوروں کو جو راستے بتلائے تھے وہ ایک ایک تھے، انسان کو جو بتلائے دونوں، یعنی خیر کا راستہ بھی بتلا دیا، شر کا راستہ بھی بتلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا امتحان لینا تھا، انسان کا امتحان لینا تھا۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے اور میرے اس تھیسر کو قبول کر رہے ہو، تو اب یہاں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول مبارک تمہیں ہدیہ کر دوں اور فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ یقیناً موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے اور بات کو ذرا مشکل بھی ہونا ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہونا ہے۔ جتنا آسان بیان کر رہا ہوں اتنا آسان بیان کرنا آسان نہیں ہے، جتنا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، چلنے پھرنے والی مخلوقات، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو فقط خواہشی خواہش ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ تو سوچو گے نا یہ کیا ہے؟ بھائی یہ لال بیگ کیا ہے؟ خواہش ہے۔ کن کھجورا کیا ہے؟
رینگنے والے سارے جانور کیا ہیں؟ اچھا بھائی اوپر جاؤ، گھوڑا کیا ہے، ہاتھی کیا ہے؟ بخواہش ہے۔ نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی اٹھ کے بیٹھ گیا، یہاں بیٹھا ہوا تھا تھک گیا، یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہاں تھک گیا کسی اور جگہ جا کے بیٹھ گیا، کہیں سے آپ نے دھتکار دیا وہ کہیں اور دور چلا گیا۔ بھائی یہی ہے نا؟ تو جانور اپنی خواہش کا پابند ہے، جہاں سے چاہے اٹھے اور جہاں چاہے بیٹھ جائے، بس فرق اتنا ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں۔ ایسا ہے نا؟ ٹھیک۔ اچھا تو امیر مومنین کیا فرماتے ہیں کہ ایک وہ مخلوق ہے جو فقط خواہش ہی خواہش ہے، جو جی میں آیا وہ کر دیا، وہ ہے حیوان، اور دوسری مخلوق ہے جس میں فقط عقل ہی عقل ہے، اور وہ ہے فرشتہ۔ کچھ نہیں سوائے عقل کے، کچھ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی خواہش ہے، نہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے، نہ کوئی تمنا ہے۔ کبھی اگر موقع ہوا تو بتاؤں گا وہ خلافت کی تمنا کیا تھی۔ کبھی موقع ہوا تو بتلاؤں گا کہ وہ خلافت کی تمنا کیا تھی، لیکن اس وقت میرے موضوع میں نہیں ہے۔ جس میں فقط خواہش ہو وہ حیوان، جس میں فقط عقل ہو وہ فرشتہ، اور جس میں خواہش اور عقل ٹکرا جائے اس کا نام ہے انسان۔ خدا کی قسم یہ جملہ علی ہی کہہ سکتے تھے، یعنی یہ یعنی میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ یہ علی ہی کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جو کائنات کی خلقت کا گواہ ہو۔ اور کسی کے بات کی چلتے رہو، آرام سے چلتے رہو، ابھی تھوڑا سا وقت تو ہے نا۔ اچھا بھائی جب تھوڑا سا وقت ہے تو ایک وہ مخلوق جو فقط خواہش ہی خواہش یعنی جانور، دوسری وہ مخلوق جو فقط عقل ہی عقل یعنی فرشتہ، تیسری وہ مخلوق جس میں عقل بھی ہے خواہش بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انسان۔ تو عقل اور خواہش کا تصادم ہے انسان میں۔ اب اگر انسان اپنی خواہش کو کچل دے تو فرشتہ زیادہ ہے، جانور کم۔ انسان اگر اپنی خواہش کو کچل دے، ختم کر دے، فنا کر دے اپنی خواہش کو، تو فرشتہ زیادہ ہے، جانور کم ہے۔ اور اگر انسان اپنی عقل کو کچل دے تو جانور زیادہ ہے، فرشتہ کم ہے۔ اور اگر توازن میں رکھے خواہش اور عقل کو تو وہ انسان ہے۔ بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ بھائی بہت توجہ ہے۔ تو اب جو خواہش کو اپنے قدموں تلے روند دے، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کہ وہ فرشتے سے افضل ہے یا نہیں؟ مجھے معراج کی شب نظر آیا کہ ایک فرشتہ چلا، اس کے ساتھ ایک انسان چلا۔ نہیں معلوم کہ میرے سننے والے پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے۔ معراج کی رات کو جبریل آئے تھے لینے کے لیے، تو دونوں ساتھ جا رہے ہیں، ایک انسان جا رہا ہے، ایک فرشتہ جا رہا ہے، اور فرشتہ یہ کہہ کے رک جاتا ہے فرشتہ یہ کہہ کے رک جاتا ہے
کہ یا رسول اللہ لو دنوت انمولتن لا احترقت، اگر ایک سرے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا، تو مجھے میری حد میں رہنے دیں۔ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے۔ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے، آگے جانا ہے اور بہت دور جانا ہے۔ اچھا، رسول اللہ تکلفی فرما دیتے کہ جبریل آؤ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے کہہ دیتے رسول؟ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں ذرا سا بھی بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ ساتھ ہے، سب ہوں گے مکے مدینے کے ساتھی۔ بھائی جتنے لوگ ہیں یمن کے ہوں گے، شام کے ہوں گے، مکے کے ہوں گے، مدینے کے ہوں گے، سارے ساتھی رسول کے تو انہی علاقوں کے تھے نا۔ یہ ہے آسمانوں کا ساتھی، اور آسمانوں کا ساتھی یہ کہہ رہا کہ میں جل جاؤں گا، یعنی ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا۔ بہت سامنے کی بہت سیدھی سادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو اب انسان اگر اپنے نفس کو قابو میں کر لے تو فرشتے سے بہتر۔ یہ ہے تصادم جو انسان کے نفس میں اور عقل میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہدایت کی ضرورت ہوئی۔ ہم اپنے موضوع سے متصل ہیں نا۔ ہدایت کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ عقل میں اور نفس میں تصادم تھا۔ اب میں کیسے تمہاری خدمت میں ایک جملہ عرض کروں؟ بھائی تم تو جب میں توحید پہ بولنے لگتا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہو، حالانکہ مسلسل توحید ہی پہ بول رہا ہوں، اچھا بھائی اب بہت توجہ رکھنا۔ تو اب انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، طے ہو گئی بات۔ نفس اور عقل کی کشمکش کی وجہ سے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تم نے ایک بات غور کی، اب پھر ذرا سی اللہ کی تعریف سن لو۔ جو تمہارے علی کا بھی اللہ ہے، میں دیکھو ہمارے ادب میں جو ہمارا لٹریچر ہے نا، اس میں نصیری کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ بہت تعریف ہوتی ہے، لوگ واہ واہ بھی بہت کرتے ہیں، نصیری ہیرو ہے۔ اور میں نے کبھی نصیری کو پسند نہیں کیا۔ جانتے ہو سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے علی کے خدا کا دشمن ہے۔ علی جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ اس کا منکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ کا کمال دیکھو، تمہارے سامنے یہ 5واں دن ہے بیان کرتے ہوئے کہ کیسا خالق ہے، کیسی تکوین ہے، کیسی تقدیر ہے، کیسی ہدایت ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا، ایک عجیب کمال اللہ کا دیکھو۔
اور وہ کمال اگر تم نے دیکھ لیا تو پھر ہدایت سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو بھائی، تمہیں بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو. اب تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے باپ دادا آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ان کے زمانے سے بھوک شروع ہوئی. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. اچھا بھائی، اب میرے دوستو کبھی کوئی بات کا جواب بھی دے دیا کرو. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. بھوک کو مٹانے والا غلہ کب سے ہے؟ پہلے سے. تو بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. یہ ہے تمہارا رحمان خدا. بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. اچھا، پیاس لگتی ہے تمہیں، پیاس بعد میں آئی، پانی پہلے پیدا ہوا. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے آئی، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، ہوا رہ جائے گی. اس میں کوئی منطق فلسفہ تو نہیں ہے بھائی، بہت ہی سیدھی بات کر رہا ہوں نا میں. تو اب میں جملے کو پھر دوہرا دوں. غلہ پہلے آیا، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، غلہ رہ جائے گا. پانی پہلے آیا، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، پانی رہ جائے گا. تو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، تمہارے آنے کے پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے تھی، تم بعد میں آئے، ہوا رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے. اس اصول کو مان لیا. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے. ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ہادی پہلے ہوگا، تم بعد میں آؤ گے، تم چلے جاؤ گے، ہادی رہ جائے گا. عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی اللہ سبحانہ و تعالی بلند ترین صلوات. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے تمہیں زحمت دی. یہی اس کا کرم ہے کہ اس نے جو پہلا انسان بھیجا اسی کو ہادی بنا کے بھیجا. اب دیکھو، سبیل الہی استوار ہو رہی ہے اور دن کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے انسان کو، یعنی وہ پہلا ابو البشر، انسانوں کا باپ، حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے ہادی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں. تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار ہمارے پاس تو ہادی آیا ہی نہیں تھا. اس لیے پہلے انسان کو ہادی بنا کے بھیجا. انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. ایک آیت، پوری آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. جعل کے معنی قرار دینا، خلق کے معنی بنانا. توجہ رکھنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. تو مالک جب بن جائے تیرا خلیفہ، اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خلافت کر سکے، تو فرشتوں سے کہتا کہ اسے سجدہ کرو. یہ پہلے سے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال ہے. دیکھیں نا، اناؤنسمنٹ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کیا اللہ نے فرشتوں میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. چلو بنانے والا بھی ترجمہ کر سکتے ہو، لیکن قرار دینا زیادہ فٹیسٹ ترجمہ ہے.
मैं ज़मीन पर एक खलीफा करार देने वाला हूँ। मालिक, मेरा एतराज़ इस पर यह है कि जब तू बना लेता आदम अलैहिस्सलाम को तो कहता ये है मेरा खलीफा, इसको सजदा करो, ठीक है ना। ये पहले से अनाउंसमेंट करना हज़ारों साल पहले से कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ, कोई ना कोई मसलहत तो होगी। तो तेरा तो कोई काम मसलहत के बगैर नहीं होता। तो क्या मसलहत ये है, बस जवाब कुदरत मसलहत ये है कि फरिश्तों में एक हालत इंतजार पैदा हो जाए। फरिश्ते इंतजार करें, फरिश्ते उस खलीफा का, फिर दोहरा रहा हूं, इंतजार करें। और जब आदम का पुतला बन रहा था तो उधर से फरिश्ते गुजरते थे एहतराम के साथ और कहते थे ये अल्लाह का खलीफा बन रहा है। और इब्लीस जब उधर से गुजरता था तो मजाक उड़ाता था कि ये मिट्टी का पुतला ये खलीफा बनेगा। तो सिर्फ हालत इंतजार नहीं करवाई, खलीफे का एहतराम बताया। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े बारीक मरहले पे ले आया हूं मैं। सिर्फ हालत इंतजार पैदा नहीं की, बल्कि बताया कि खिलाफत का एहतराम क्या है। इब्लीस मजाक उड़ा रहा है, फरिश्ते एहतराम कर रहे हैं। अब आज जो इंतजार करने वालों का मजाक उड़ा है वो इब्लीस का पहला है, फरिश्तों का नहीं। बेचैन है कोई तो कोई अश्कवार है, बेचैन है कोई तो कोई अश्कवार है, जिसको भी देखता हूँ वही बेकरार है। इस दौर के यजीद से पैकार के लिए ऐ वक्त के हुसैन तेरा इंतजार है। नारे हैदरी, 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 और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तवज्जो रखना, आज भी बड़ी कौमें हों या छोटी कौमें, पढ़ के बोलने का आदी हूं। हर कौम, अफ्रीका के जंगलों में भी जो कबाइल बसते हैं उनका भी अकीदा है, वो एक आने वाले का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी और ईसाई एलिया का इंतजार कर रहे हैं कि एक आएगा नजात दहिंदा जो पूरी इंसानियत को उसकी प्रॉब्लम से नजात दिला देगा। हिंदू कलंकी अवतार, पारसी यजदान का नुमाइंदा, यहूदी और ईसाई एलिया आने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और हम भी इंतजार कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? अच्छा, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये जुमला मैंने क्या कह दिया? हम गलत कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी तो सुन लिया करो, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बोलने की भी इजाज़त दे दिया करो। अच्छा, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पूछोगे ना क्यों गलत कर रहे हैं? कहा कि भाई मुसलमानों में दो गिरोह हैं, एक कहता है कि पैदा हो चुका है, एक गिरोह कहता है, दूसरा कहता है कि वो बाद में पैदा होगा, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो कहते हैं कि पैदा हो चुका वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, और जो कहते हैं कि पैदा होगा वो पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप अजीब आदमी हैं, भाई आप इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार की ज़रूरत क्या है? आपके पास तो एक हथियार है, उस हथियार का नाम है इज्मा। आपके पास तो एक हथियार है और उस हथियार का नाम है इज्मा। तो इज्मा करके बना लो। कहा भाई वो इज्मा से तो नहीं आएगा, तो जब 12वां इज्मा से ना आ सके तो पहला
عجیب ہے. بنا لو بھائی اجماع کر کے. اچھا بھائی اب پھر واپس چلو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. دامن وقت بہت تیزی کے ساتھ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مجھے ظاہر ہے کہ اذان مغرب کا خیال ہے. اذان مغرب سے قبل اس مجلس کو اختتام پذیر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں. اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے بیان پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن تمہارے فہم پر بھروسہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ سمجھ لو گے. اور بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کس کا؟ یہ نہیں ہے بھئی کس کا خلیفہ بنانے جا رہا ہے. اچھا تو میں نے لغت اٹھایا اور لغت اٹھانے کے بعد خلیفہ کے معنی دیکھے تو خلیفہ کے پہلے معنی لکھے ہوئے تھے اولاد، جو خلف میں آئے. پہلے معنی کیا ہے؟ اولاد. خلیفہ کے معنی اولاد. تو میں زمین پر اولاد بنانے والا ہوں. بھئی آدم سے تو اولاد شروع ہوگی تو یہ معنی تو فٹ ہی نہیں ہوتے بالکل ہی. اچھا دوسرا معنی ہے بادشاہ. کل دو اترے ہیں، آدم اور حوا، ان میں بادشاہت کیا ہوگی؟ یہ معنی بھی غلط ہیں. اب تیسرے معنی بتاؤں؟ غلط وہ بھی ہے. خلیفہ کے معنی جانشین، کوئی چلا جائے تو اس کی جگہ پہ جو بیٹھے وہ جانشین. اللہ نے اپنی جگہ کب چھوڑی جو آپ کسی کو بٹھائیں گے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے کبھی کوئی اپنی جگہ چھوڑی کہ جناب میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، آپ تشریف رکھیں، وہ خلیفہ ہو جائے گا؟ تو اللہ تو جگہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ کا مقید نہیں ہے. جب اللہ جگہ کا مقید نہیں ہے، اچھا لیکن خلیفہ بناؤں گا. اچھا تو اب مجھے خلیفہ کے معنی پھر دیکھنے پڑ گئے. خلیفہ وہ جو نبی کا جانشین ہو. بادشاہ غلط، نسل غلط، جانشین غلط. خلیفہ وہ جو نبی کی جگہ پہ بیٹھے. تو آدم سے پہلے کا کوئی نبی تلاش کرو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ کیا کر رہا ہے؟ عظمت محمد و آل محمد. یہ کیا کر رہا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ سم اپ ہو جائے، بات جو ہے وہ سم اپ ہو جائے. تو اب کوئی ایسا نبی تلاش کرو جو آدم سے پہلے موجود ہو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہو اور اس کے بھائی علی کا تذکرہ نہ ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ من قالا، طبرسی کی روایت ہے، احدکم لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین. جو توحید کا اعلان کرے، جو رسالت کا اعلان کرے، وہ علی کی امارت کا بھی اعلان کرے. ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ جڑے ہوئے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑے ہوئے ہیں. وہ نوجوان آج نظر نہیں آئے جو کہہ رہا تھا کہ ملے ہوئے ہیں علی، خوش ہو جاتا. بیٹھا ہوا ہے، وہ خوش ہو جاتا کہ جڑے ہوئے. میرے پاس بہت پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے. توجہ رکھنا، واقعات بہت کم بیان کیا کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو، مقدس ساتھیوں کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کو مخاطب کر کے کہا میرے دوستوں سنو، میرے ساتھیوں سنو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پترا بن رہا تھا.
सुन लिया ना, सुन लिया, रसूल का कौल है, सबने सुन लिया। कहने लगे मेरे साथियों सुनो, कुन तो नबीयन व आदम व बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला बन रहा था। दूसरी मरतबा भी सुन लिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कुन तो नबीयन, तीसरी मरतबा, वह आदम व बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला बन रहा था। अब एक ने दूसरे को देखा कि नबी अकरम एक ही जुमला दोहराए जा रहे हैं। एक ने दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया, किसी ने रसूल पे एतराज नहीं किया, इसलिए कि रसूल अभी हालत सेहत में है, हालत मरद में नहीं है। हकीकत तो यही है। रावी कहता है कि रसूल ने कई मरतबा ये जुमला दोहराया और साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो एक दूसरे को देखते रहे। इतने में दरवाजे मस्जिद से अली दाखिल हुए तो रसूल कह रहे थे कुन तो नबीयन व आदम व बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम आबो गिल के दरमियान सफर कर रहे थे। वहीं से अली ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह व कुन तो वलियन व आदम व बैनल माए व तीन। जहां तौहीद वहां नबूवत, जहां नबूवत वहां विलायत। ठीक है ना। लेकिन अब मैं गुफ्तगू को तलखीस दे दूं ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो जाए। गुफ्तगू की तलखीस ये है, भाई तवज्जो रखना इसलिए कि मेरे ये जुमले बुज़ुर्गों से नहीं कह रहा हूँ, बुज़ुर्ग न सुने तो बेहतर है। ये जो पूरी नौजवान नस्ल मुझे घेरे हुए बैठी है ना, इन्हें मुखातब कर रहा हूँ कि इस्तिदलाल लेके जाओ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, किसने कहा? अल्लाह ने। अब मैं तर्जुमा करने का इख्तियार रखता हूँ। मैं अल्लाह अपने मोहम्मद का खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा मोहम्मद का बनाने वाला अल्लाह। पहुंच गई बात। देखो बड़े नाजुक मोड़ पे ले आया हूं मैं। खलीफा मोहम्मद रसूलुल्लाह का बनाने वाला अल्लाह। अब आयत पढ़ूं, आयत तो मानोगे, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। अगर पहला खलीफा अल्लाह ने बनाया तो बाद मोहम्मद का पहला खलीफा भी अल्लाह ही बनाएगा। मैसेज पहुंच गया तो अब मुझे जुमला कहने दो। आदम मेरे रसूल के खलीफा अपने ज़माने में, नूह मेरे रसूल के खलीफा अपने ज़माने में। ठीक है ना। यानी क़ब्ल नबूवत के जितने भी नबी हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के बनाए हुए। और बाद नबूवत का जो खलीफा है उसका नाम है अली। मुझसे डिबेट न करना वरना घंटों सर्फ हो जाएंगे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
مولا سلامت رکھے. کہا تھا نا ذوالشیرہ میں ہاتھا آخری و خلیفتی و وسیع، میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ ہے. تو قبل بے توجہ رہے، تقریر تمام ہونے والی ہے. قبل نبوت کے جتنے انبیاء ہیں وہ میرے رسول کے خلیفہ، اور خلیفہ وہ جسے بنانے والا پہچانے. رسول آدم کو بھی پہچانتے ہیں، نوح کو بھی پہچانتے ہیں، پوری طرح پہچانتے ہیں. ابراہیم خلیفہ ہے نا بھئی، یہ بزرگ سارے انبیاء یہ کس کے خلیفہ ہیں بھئی؟ محمد رسول اللہ کے. تو محمد رسول اللہ آدم کو پہچانتے ہیں، نوح کو پہچانتے ہیں، ابراہیم کو پہچانتے ہیں، پوری طرح پہچانتے ہیں، پورا کمال کی حد تک پہچانتے ہیں کہ آدم کیسا ہے، نوح کیسا ہے، ابراہیم کیسا ہے، موسیٰ کیسا، عیسیٰ کیسا علیہ السلام، یہ بزرگ کیسے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں. اور بعد نبوت کا خلیفہ علی، اسے بھی پہچانتے ہیں. تو علی کو بھی پہچانتے ہیں اور انبیاء کو بھی پہچانتے ہیں. تب انہیں کہنے کا حق ہے نا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى علی بن ابی طالب. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے زحمت دی لیکن روایت کا ترجمہ تو سنتے جاؤ. 90 راویوں سے تو روایت میں نے دیکھی ہے، اور چونکہ ہم سب ایک سے حسن ظن رکھتے ہیں اس لیے سبھی سچے. جنہوں نے یہ روایت کی من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ، اور جو نوح کو نوح کے حلم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، اور جو ابراہیم کو ابراہیم کی خلیلی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ، اور جو موسیٰ کو موسیٰ کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى عیسیٰ فِي زُہدِهِ، اور جو عیسیٰ کو عیسیٰ کے زہد میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی کے چہرے کو دیکھ لے. روایت سن لی، دیکھو بڑی گنجائشیں ہیں. اور اب ایک جملہ سنو، اس لیے کہ میں تیزی کے ساتھ مصائب کی طرف جاؤں گا اور مصائب کا وقت نہیں بچتا، بہت قریب ہو گیا ہوں میں مصائب سے. جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے، اردو تو خوب سمجھتے ہو، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، یعنی اس کا پورا علم تو ہے اس کے پاس، اس کا کتنا ہے کچھ نہیں معلوم. اسے کہتے ہیں علی کی فضیلت، اسے کہتے ہیں علی کی فضیلت. جو نوح کو ان کے حلم میں دیکھنا چاہے، پورا حلم نوح علی کے پاس، ان کا حلم کتنا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. جو ابراہیم کی خلیلی میں ابراہیم کو دیکھنا چاہے، اسے دیکھے، یہ کتنا بڑا خلیل ہے. روایت خاموش ہے، روایت خاموش، ٹھیک ہے نا. تو آدم کا علم ان کے پاس، نوح کا علم ان کے پاس، ابراہیم کی خلت ان کے پاس، موسیٰ کی ہیبت ان کے پاس، عیسیٰ کا زہد ان کے پاس. تو یا رسول اللہ ان سے تو ہو گئے بلند، علی ان سے تو ہو گئے بلند، اب کس کے قریب. اب روایت کا ایک دوسرا ٹکڑا مکمل کروں. من اراد، اب ترجمہ بھی نہیں کروں گا. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ
وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زوده وإلى محمد في جماله وكماله. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب 2-3 دقیقے تو چاہیے نا مصائب کے لیے، تو اب مصائب تک جانے کے لیے ایک جملہ سنتے جاؤ اور وہ جملہ تمہیں پہنچا دے گا مصائب تک. وہ جانتے ہو جملہ کیا ہے؟ اچھا بھائی، جو آدم کو دیکھنا چاہے، آدم اصل ہیں، علی شبیہ ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جو نوح کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے، نوح اصل ہیں، علی اس کی شبیہ ہیں. جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے، ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتا، ابراہیم کے زمانے میں نہیں ہے، وہ علی کو دیکھ لے، ابراہیم اصل ہیں اور علی ان کی شبیہ ہیں. تو پیغمبر اکرم نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر اصل کی زیارت نہ کر سکو تو شبیہ کی زیارت کر لیا کرو. تقریر تمام ہو گئی، دن آ رہے ہیں، اب شبیہیں نکلیں گی، اور آج بھی بہت سے مقامات پر اون محمد کی شبیہ نکلنے والی ہے. وقت نہیں ہے، میں کیا بیان کروں کیا نہ کروں، تو بس 2 جملے سن لو. جب طے ہو گیا، اچھا بھائی یہ اون محمد کو پہچانتے ہو؟ شہزادی زینب کے بیٹے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے. آخری جملہ سنو، آخری جملہ. جب طے ہو گیا کہ حسین جائیں گے، مدینے میں قیام نہیں کریں گے، تو شہزادی زینب حسین ہی کی یہاں زندگی گزار رہی تھیں. آئیں عبداللہ کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں. عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، چپ چاپ سرہانے آ کے بیٹھ گئیں. ایک ہی جملہ کہوں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی. شہزادی زینب کو تو پہچانتے ہو نا؟ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اپنے شوہر عبداللہ کے سرانے آ کے بیٹھ گئیں. جب بہت دیر گزر گئی تو عبداللہ نے سر اٹھایا، کہا شہزادی میرے لیے کوئی حکم ہے؟ شہزادی میرے لیے کوئی حکم ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے لیے کوئی حکم ہے. بیوی نے جواب میں کہا کہ عبداللہ میں تمہیں حکم تو کیا دوں گی، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے. اور میں اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتی. عبداللہ اگر تم نے مجھے بھائی کے ساتھ اجازت نہ دی جانے کی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ہاتھ جوڑ لیے، کہا بی بی کیا ہوگا؟ کہا 2 کام ایک ساتھ ہوں گے. ادھر بھائی کی سواری مدینے سے نکلے گی، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے. تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی.
عبداللہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا شہزادی حسین جس طرح تمہارے امام ہیں اسی طرح میرے بھی امام ہیں. جو امام کی مرضی لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں, میں کون ہوں بیچ میں روکنے والا. حسین کے ساتھ شہزادی چلی گئی اون محمد کو لے کر. دو جملے اون محمد کو لے کر چلی گئی شہزادی. مکے سے جب نکل رہے تھے کربلا کے لیے حسین, تو عبداللہ ابن جعفر طیار وہاں پہنچے اور شہزادی زینب سے کہنے لگے کہ بیوی ذرا ان بچوں کے گیسو سنوار دو, اچھے لباس پہنا دو. بیوی نے لباس پہنا دیے, گیسو سنوار دیے, دونوں کا ہاتھ تھام کے لائے. کہنے لگے کہ حسین میں تو کربلا میں نہ رہوں گا, اس جگہ بیمار ہوں, لیکن یہ دو بچے میری طرف سے تم پر قربان ہو جائیں گے. اتنے مظلوم بچے کہ انہیں ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا. دمشق کی عورتیں کہتی ہیں کہ جب بنی ہاشم کی عورتیں اپنے اپنے وارثوں کا سر لیے ہوئے اپنی گود میں رو رہی تھی تو دو سر الگ رکھے ہوئے تھے. عورتوں نے پوچھا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے, تو بیوی رو کے کہنے لگی ارے یہ میرے بیٹے ہیں لیکن بھائی کا ماتم کروں یہ بچے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.